بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عید اور بقرہ عید کی رات مزدلفہ کی رات عبادت کرے گا اس کا دل قیامت کے دن زندہ اور بیدار رہے گا۔ جس دن لوگوں کا دل مارے خوف و دہشت کے عذاب کے مردہ ہو جائے گا۔ حجاج کرام کے لیے تو ویسے بھی مزدلفہ کی رات مناسک حج کی وجہ سے عبادت اور ذکر کی رات بن جاتی ہے۔ مزید حسب سہولت ذکر عبادت میں رات گزارے، کچھ آرام بھی کر لے، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کی 10ویں رات کو 4 رکعت نماز نفل ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد انا اعطیناک کال کوثر اور 3 بار سورۃ قل ھو اللہ احد 7 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اعلیٰ علیین میں درج فرمائے گا اور اس کو بے حد ثواب عطا فرمائے گا، گویا اس نے 1000 اشرفیاں محتاجوں کو خیرات کی اور 70 غلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کیے۔ پھر جب سلام پھیرے تو 10 بار یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے تو اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتار کر اس کو دخول بہشت کی خوشخبری سنائیں گے اور قیامت کی تمام سختیاں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ حضرت ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مزدلفہ کی شب میں یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں یہاں تمام جامع بھلائیوں سے نوازیں اور میری تمام حالت کو درست فرمائیں اور تمام برائیاں مجھ سے دور کر دیں۔ آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں اور نہ آپ کے سوا کوئی ان کو بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، بے شک یہ مقام مزدلفہ ہے، آپ نے اس میں مختلف زبانوں والے لوگوں کو جمع کیا ہے تاکہ وہ آپ سے اپنی مشکل حاجتوں کا سوال کریں، پس آپ مجھ کو ان میں شامل فرما لیں۔ جنہوں نے آپ سے دعا کی پس آپ قبول فرمائیے، اور میں نے آپ پر بھروسہ کیا پس آپ کفایت فرمائیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک آراستہ مکان میں کوئی خوبصورت عورت رہتی تھی اور کسی کو روکتی نہ تھی، جس کا جی چاہے آئے۔ ایک روز اس کے دروازے پر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا بیٹھے، کوئی اس کے پاس اس روز نہ آیا۔ اس نے اپنی لونڈی سے سبب دریافت کیا تو اس نے کہا، دروازے پر ایک مرد صالح بیٹھا ہے۔ وہ بولی، اسی کو آنے دو۔ جب وہ اندر آئے تو پوچھنے لگی، آپ کی حاجت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے ساتھ ایک رات گزار۔ وہ بولی، میری ایک رات کی 2 اشرفیاں ہوتی ہیں، 200 اشرفیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جیب سے 100 اشرفیاں نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ اس عورت نے جب 100 اشرفیاں لے لیں تو پوچھنے لگیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرے کپڑے پہن کر میرے سامنے 4 قدم چل۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، آپ نے اس کا ظاہر تو درست کر دیا، آپ ہی اس کا باطن بھی درست کر دیجئے۔ اس کے بعد اس نے کہا، میرے کپڑے اتار دو۔ وہ بولی، اللہ کی پناہ، میں اللہ سے توبہ کر چکی ہوں۔ جفا کے بعد صفائی، دہشت کے بعد انس، جدائی کے بعد وصال، غضب کے بعد رضا میسر ہوئی ہے۔ وہ اس عورت کو چھوڑ کر چل دیے۔ ایک مدت بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے انہیں بے موسمی میوے کھلائے۔ اس کے بعد وہ توبہ کرنے والی عورت غائب ہو گئی۔ کسی مرد صالح نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک لوہار کو دیکھا کہ لوہے کو آگ کے اندر سے اپنے ہاتھ سے نکال لیتا ہے اور اسے کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا۔
تو اس نے کہا میرے پڑوس میں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی، میرے قلب کو اس سے تعلق ہو گیا، لیکن اس کی پارسائی کے باعث میرا اس پر قابو نہ چلا۔ اس کے بعد قحط پڑا اور مجھ سے کہنے لگی اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھلا دے۔ میں نے کہا ہاں، مگر اپنے اوپر مجھے قابو دے۔ وہ بولی میں گناہ تو نہیں کر سکتی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر اس نے کہا اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھلا دے۔ میں نے اس کو پھر پہلے دن کی طرح کہا، پھر وہی جواب ملا۔ پھر تیسرے دن اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھے کچھ کھلا دے، بھوک نے مجھے ستایا ہے۔ میں نے پھر ویسا ہی جواب دیا۔ اس پر وہ میرے گھر آئی، میں نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کھلاتے ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ تب وہ نکل کر چلی گئی۔ جب چوتھا دن ہوا تو مجھ سے کہنے لگی اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھلا دے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد میرے گھر میں آئی، میں نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے میری خبر گیری کی اور میں نے اپنے جی میں کہا یہ عورت ہو کر تو گناہ سے بچتی ہے اور میں باز نہیں آتا۔ اے اللہ، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا اچھا کھا لو اور کچھ خوف نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تب اس نے کہا اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس پر آگ کو حرام کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جو کسی عورت یا لڑکی پر حرام کی قدرت پائے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے فضائے اکبر سے نجات دے گا اور دوزخ کو اس پر حرام کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول، پانچوں نمازوں اور رمضان کے روزے سے زیادہ نہیں کرتا، میرے پاس مال نہیں ہے جو میں خیرات کروں اور نہ میں حج کر سکتا ہوں، جب مروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ اس نے عرض کیا آپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں، بشرطیکہ کہ اپنے دل کو حسد سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھ اور کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے، تو میرے ساتھ جنت میں میری ان دونوں ہتھیلیوں پر چل کر داخل ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے گا میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے